نسائی کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اس کی ایک لمبی بحث ہے، لیکن آخر میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا فَمَنْ ضَلَ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ۔ اب اس نقطے کو ذرا آپ غور سے کریں۔ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے الصالحون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور عبداللہ بن مسعود سے پہلے۔ خود بھی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے فقیہ ہیں، وہ خود بھی ان میں شامل ہیں، لیکن خود مختصر نفسی کر رہے ہیں۔ یہ وہ جو استدلال کی جگہ ہے۔ فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ۔ فَلْيَجْتَهِدْ، اور اسی میں وہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ جو ادلہ شرع کی جو تفصیل ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس، اسی ترتیب پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اجماع و قیاس کے بعد ہونا چاہیے، اس لیے کہ اجماع بھی اجماع مجتہدین ہے اور قیاس بھی قیاس المجتہدین ہے۔ تو اصل چیز اجتہاد ہے، اجتہاد پہلے رکھنا چاہیے اور اجماع کو بعد میں رکھنا چاہیے، لیکن آپ نے یہاں پڑھ لیا کہ قضا بہ الصالحون اج فلیجتہد برائیہ سے پہلے، تو یہ ایک اچھی بات ہے ایک صحابی کے قول کے اندر اس ترتیب کے لیے کہ فلیقض بما قضى بہ الصالحون، اور اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو فلیجتہد برائیہ۔ تو یہ جو ترتیب کو کہاں نے رکھی ہے، اسی کے لیے بڑی زبردست بات ہے۔ یہ میں نے براہ راست نسائی سے نہیں لی ہے، یہ میں نے مولانا معین الدین خٹک کی اسلامی فقہ کی کتاب سے میں نے لی، خود براہ راست میں نے اس دفعہ نسائی نہیں پڑھی، اس لیے اسی سے میں نے نقل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ وَلَا يَقُلْ إِنِّي أَخَافُ وَلَا يَقُلْ إِنِّي أَخَافُ، اجتہاد سے منہ نہ موڑے۔ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ فَدَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيبُكَ، اصول تو صاف ہے۔ ظاہر ہے کہ خوف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی واضح بات نہ ہو، تو یہاں پر بات واضح ہے، حرام اجتہاد حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ سے مطلب کیا ہے اللہ کی بات؟ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اس لیے کوئی خوف محسوس نہ کرے، ولا یخاف، اس لیے کہ الحلال بین والحرام بین، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اجتہاد کے ذریعے تو کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بنیادی بات۔ اس کے بعد ہم اس بات کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں اور ایک دوسری طرف آ رہے ہیں۔ علم فقہ کی تعریف میں یہ کتنی چیزیں ہم نے جو زیر بحث لائی ہوں تو آپ کو توجہ اس طرف ہو گئی، باقی رہی اس کی اصول فقہ کی، علم فقہ کا موضوع اور غرض کو تو آپ نے پڑھ لیا ہے اور پڑھایا ہی ہے۔ ویسے میں تو بار اس کو رکھتا ہوں کہ علم فقہ کا موضوع کیا ہے افعال المکلف، لیکن افعال المکلف کی تو کئی حیثیات ہیں، اب یہ خود آپ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں کہ افعال المکلف من حیث الحل والحرمہ،
من حيث الحل والحرمة، افعال المكلف من حيث الحل والحرمة. آپ دوسرے انداز سے بھی بات کریں، افعال مکلفین من حیث الجواز و عدم الجواز، افعال المکلفین من حیث الفعل والترک والاختیار. تو یہ کئی تعبیرات آپ کر سکتے ہیں. کوئی منصوص یعنی قرآن اور سنت میں کوئی منصوص چیز نہیں، آپ ڈرے گا ان چیزوں سے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی علماء نے یہ تعریف کی ہے اور میں اس میں کوئی رد و بدل کروں تو کوئی گناہگار ہو جاؤں گا. گناہگار اس وقت ہوں گے جب تم قرآن میں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی رد و بدل کرو. یہ ذہن کا صاف ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ میدان کھلا نہیں. ان لوگوں کے لیے یہ میدان کھلا ہے جو اس میدان کے سپاہی ہیں. جو اس میدان کے سپاہی نہیں ہیں، اس میدان کے لوگ نہیں، ان کے لیے نہیں، وہ تو بس سنیں. لیکن جو اس میدان کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جب علماء نے کیا لکھا ہے اور اس میں اگر آپ اس طرح کل میں نے آپ کو فقہ کی تعریف کے بارے میں بتایا تو مقاصد شریعت کا اضافہ کر دیا تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ بے ادبی بھی نہیں ہے، یہ کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے، ان سے اکابرین کی بے ادبی نہیں ہوتی. تو یہ ذہن ذرا انشاءاللہ اس طرح بن رہا ہے. موضوع علم، اور اگر آپ کہیں کہ غرض علم فقہ کیا ہے تو آپ میں سے بھی ایک ساتھی اس کا بتا سکتا ہے کہ علم فقہ کی غرض کیا ہے، کیوں ہم فقہ پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم شریعت کو سمجھیں، اس پر پھر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، حرام اور حلال کی پابندی کریں گے. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں اپنی طرف سے بھی، اور وہ جو پہلے والے لوگوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ بھی آپ پڑھیں گے. اس طرح نہیں کہ بس ابتدا سے آپ اجتہاد شروع کریں گے. یعنی یہ تو بعد میں اجتہاد کے بحث میں یہ بات آئے گی اجتہاد کا طریقہ اور پھر اصول کیا ہے. لیکن یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اجتہاد پہلی سیڑھی نہیں ہے. پہلی سیڑھی تو مجتہد کے لیے بھی مقلد بننا ہے. مقلد بننے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں کسی کو خدا مانا. مقلد بننے کا معنی ہے کہ کسی کو کام لگا کر اس کی بات سنے گا، سمجھے گا. اگر آپ اپنے بچے کو الف با تا سا پڑھاتے ہیں، وہ بچہ لازماً آپ کا مقلد بنے گا. اگر آپ کو کہیں کہ بیٹا میں آپ کو سبق پڑھاؤں گا لیکن آپ بغیر دلیل کے میری کوئی بات نہیں جانتے، سمجھے، اپنے بچے کو آپ سمجھائیں بغیر دلیل کے میری کوئی بات نہیں مانے گا. اچھا وہ کہے گا ٹھیک. پھر آپ کہیں گے یہ جو لمبا پڑا ہوا ہے نا جی الف، وہ کہ اب کیوں؟ اللہ نے فرمایا حدیث میں یہ بات یہ جیم، تو آپ اس کے دلائل کا انبار لگائیں گے. تو اس طریقے سے آپ ابتدا کریں. پہلے اس کو سننا پڑے گا. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بھی یہ چیزیں رکھی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اس کی زبان تو نہیں چلتی لیکن وہ روتا ہے، وہ سن بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے، وہ چھو بھی سکتا ہے. لیکن سب سے زیادہ وہ جس چیز سے کام لیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کان. وہ سب سے زیادہ بچہ کس سے کام لیتا ہے؟ کان. یہ فطرت ہے. تو کسی میدان میں قدم رکھتے ہوئے آپ سب سے پہلے اپنے کانوں سے کام لیں گے، سنیں گے. اسی لیے تو قرآن مجید نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. تو اتباع اور تقلید اور ان چیزوں کی اطاعت، ان چیزوں کی بات بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے وہ بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ الذین یستمعون القول. پہلے سن تو لو. اور یہی وہ ترتیب ہے جو قرآن کی سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو بتائی کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. اگر میرا اتباع کرو گے تو اس میں شرط یہ ہوگی کہ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ. یہ نہ کہ قدم پر میں ایک بات کروں گا بتاؤ دلیل بتاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایک میدان کے شہسوار تو بن جاؤ، اس کے بعد اس میدان میں مقابلہ کرو. اپنی رائے دو. اپنی رائے دینے کے لیے اس میدان کا آدمی تو بن جاؤ. تو جب تم اس میدان کے آدمی
نہیں بنے ہو تو یہ تو خیر میں نے ویسے تعریفی طور پر ایک بات ہوگی، میں اس موضوع پر بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو میں نے وہ ترتیب بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے ہر ایک آدمی اب کہے یا جو ایف ایم پر سنتے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو اجازت مل گئی، میں فقہ کی اپنی طرف سے تعریف کروں گا، اور بیچارے کو فقہ کا لغوی معنی بھی نہ معلوم، فقہ کی 2 کتابیں بھی نہ پڑھی ہوں، کم از کم فقہ کی متداول جتنی بھی کتابیں ہیں، میں نہیں کہتا کہ ساری کی ساری پڑھ لو، لیکن جو متداول معروف قسم کی کتابیں ہیں وہ تم نے پڑھی ہوگی، یا جن لوگوں نے فقہ کی تعریف اور موضوع اور غرض اور رائے سے بحث کی ہے ان کی کم از کم 8-10 آدمیوں کی بحثیں تو آپ نے پڑھ لی ہو، پھر اپنا ایک ذہن بنا لیا ہو کہ چلو میں نے پتہ چل گیا کوئی چیزیں اس میں شامل ہو تو ٹھیک ہے، پھر آپ کر لیں، یہ تو نہ مجھے بس وہ کہتے ہیں نا وہ چوہے نے کہیں وہ ہیلدی کا کوئی اتنا ٹکڑا پا لیا تھا، چوہے تو گھومتے ہیں نا کونوں قدروں میں جو گھومتے ہیں، تو کہیں ہیلدی کا کوئی ٹکڑا اس کو مل گیا تو اس کو اس طرح لپیٹ کرتا ہے کہ میں حکیم بن گیا، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹوٹے ہلدی کے ٹکڑے سے آدمی حکیم نہیں بنتے، تو یہ بات ہے، کچھ لوگ اس طرح حکیم بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے تو علم فقہ کی غرض کیا ہے؟ مثلا آپ وہ الفاظ معرفت الاحکام من الادلہ، یا صرف معرفت الاحکام، یا معرفت الحلال والحرام، معرفت الحلال والحرام، معرفت المباح والمأمورات والمنہیات، تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن کے اندر رکھیں، اس طرح کی تعبیرات ہو سکتی۔ اصول الفقہ کی طرف آتے ہیں، اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل کا معنی ما یبتنی علیہ غیرہ، یہ بس ان بحثوں کو ہم تھوڑے پڑھ لیں گے اور پڑھا بھی ہے۔ آگے ہم جاتے ہیں کہ تعریف اصول فقہ کیا ہے۔ جرجانی نے جو تعریف کی ہے وہ یہی ہے کہ العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقه، یہ تعریفات جو ہے جرجانی کی، ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے اور درست بھی ہے، اس میں کسی اضافے کرنے کی ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ غرض کیا ہے اصول فقہ کی؟ تو جس طرح وہاں پہ غرض ہے معرفت الاحکام، اس طرح یہاں پہ غرض ہے معرفت کیفیت استخراج الاحکام من الادلہ، معرفت کیفیت استخراج الاحکام من الادلہ، کہ ادلہ سے استخراج احکام کی کیفیت کیا ہے، کیسے اس سے ایک چیز نکلتی ہے، کیسے اس سے مسئلہ شرعیہ نکلتا ہے۔ اور اسی سے میں نے اپنے الفاظ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی کوشش کریں کہ اس طرح کے الفاظ، اس سے زیادہ بہتر الفاظ یا اس جیسے الفاظ، مثلا آپ اس سے بھی مختصر الفاظ میں اصول فقہ کی غرض بیان کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معرفت ادلۃ الاحکام الشرعی، معرفت ادلۃ الاحکام الشرعی، معرفت کیفیت الاستدلال، معرفت ادلۃ الاحکام الشرعی۔ البتہ جو چھوٹی سی بات ہے موضوع کے اندر کہ علم فقہ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ علم فقہ کا موضوع تو ہے احوال المکلف من حیث قضاء و تقدیر، اس لیے کہ دوسری حیثیت سے تو افعال المکلف اس لیے اور کا موضوع۔ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ تو عام لوگ تو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اربعہ ہے، ادلہ کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس، لیکن علامہ صدر الشریعہ صاحب التوضیح وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادلہ بھی ایک اصول فقہ کا موضوع ہے اور احکام بھی اصول فقہ کا، وہ کہتے ہیں احکام بھی اصول فقہ کا موضوع، تو احکام فقہ کا بھی موضوع ہے، تو فقہ کہ یہ اصول ہے اور فقہ اس کے فروع میں سے، تو جو فروع جو فرع الفرع وہ فرع اصل فرع بھی ہو سکتی ہے، سمجھ میں نہیں ہے؟ جو ایک چیز یہ فرع ہے اور یہ دھڑ اس کی اصل ہے،
اور اس کی اصل مثال کے طور پر یہ ٹانگ ہے. تو جو چیز اس فرع کی اصل ہے جو چیز اصل ہے اس فرع کے لیے دے سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ احکام بھی اور ادلہ بھی دونوں. تو گویا ان کی تعبیر میں اگر مولانا معین الدین خٹک رحمہ اللہ کے الفاظ میں آپ کہیں تو آپ کہیں کہ اثبات الاحکام بالادلہ. اور اثبات میں دو جانب ہیں. ایک ہے مثبتات اور دوسری طرف ہے مثبتات. تو مثبتات ادلہ ہو گئے اور مثبتات کیا ہو گئے احکام. تو یہ آپ ایسی تعبیر بھی کر سکتے ہیں کہ طرفیل اثبات. یہ جو تثنیہ جب کسی چیز کی طرف اس کی اضافت ہو جاتی ہے اس میں جو یا آتی ہے نا اس میں لوگ تلفظ میں کچھ غلطی کرتے ہیں. دو جگہ پر بڑی غلطی کرتے ہیں. اس کی طرح آپ اصلاح کریں. کل بھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی بڑی بھی وہ جو ابو داؤد کی ایک حدیث میں ابو داؤد نے مسند احمد کی مسند احمد کہ کچھ لوگ جا رہے تھے اور راستے میں اور دونوں کو ضرورت پیش آئی نماز کی اور وہ نہیں تھا. ثم وجد الماء. وہاں پہ امام میں نے اس طرح وجد کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں. عام مدرسین ہوتے ہیں وہ ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن عام وجد اس لیے کہتے ہیں وہ تسمیہ ہے. تسمیہ بھی ہے لیکن وہاں تو الف تو ارتقاء ساکنین کی وجہ سے ثابت ہو جاتی ہے. تو ثم وجد الماء کی وہ بھی ٹھیک ہے اور وجد لیکن الماء میں جب لا آ گیا یہاں پہ بھی وجد الماء دونوں. اسی طرح طرفی تشبیہ طرفی اثبات. کچھ لوگ اس طرح کا طرفین اثبات وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یا جو ہے وہ جو ساکن ہونا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب دو ساکنین کا التقاء ہو جاتا ہے تو اس میں سے دفع التقاء ساکنین کے لیے پھر کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ایک صورت اس میں یہ بھی ہے کہ تحریک الساکن. تو آپ اس ساکن کو متحرک کر لیں یا تو آپ متحرک کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. طرفین اثبات. تو اگر آپ یہ تعبیر کر لیں کہ طرفین اثبات جو ہے یہ ہے موضوع علم اصول فقہ. طرفین اثبات موضوع علم. طرفین اثبات کیا مطلب ہے؟ تو طرفین اثبات میں ایک طرف اثبات کا کیا ہے مثبتات عدد اور دوسری طرف اثبات کا کیا ہے مثبتات. یہ ایک اچھا نقطہ تھا جو مولانا نے برفت فرمایا تھا اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. مجھے پسند آیا. اس کے بعد ہم ایک دوسری بحث شروع کر دیتے ہیں. اس بحث کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ طبقات الفقہاء. یہ میں نے شرح عقود رسم المفتی سے بھی ہے. یہ بحث ابن عابدین شامی کی چھوٹی سی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے رسم المفتی. وہ تو اشعار میں انہوں نے مفتی کے لیے کچھ دلائل کیا کہتے ہیں شروط اور اس کا کچھ طریقہ اس کے لیے پھر خود چونکہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مغلق قسم کی چیز تھی تو خود انہوں نے اس کی شرح بھی نہیں کی. تو اس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجھے کیا غرض ہے اس سے کہ میں آپ کو طبقات کو کہاں بتاؤں. پہلے آپ اس کو ذرا سن لیں اس کے بعد میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ طبقات الفقہاء طبقات الدرجات علم کے لحاظ سے فقاہت اور سمجھ کے لحاظ سے فقہاء کے جو مراتب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سات. پہلا طبقہ وہ فرماتے ہیں کہ طبقۃ المجتہدین فی الشرع. طبقۃ المجتہدین فی الشرع. اور اس کی مثال بیان کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک. دوسرے کا نام نہیں لیے ہے صرف ابو حنیفہ کا نام لیا ہے لیکن مجتہدین فی المذہب کو سب ہے. تو یہ
ائمہ مذاہب، یہ پہلا طبقہ ہے طبقۃ المجتہدین فی الشرع، جنہوں نے اجتہاد کے اصول وضع کیے۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ فرماتے ہیں طبقۃ المجتہدین فی المذہب، مجتہدین فی المذہب، وہ بھی ہیں مجتہدین لیکن وہ اپنے پیش رو امام کے اصول کو پیش نظر رکھ کر اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، انہیں اصولوں کو بروئے کار لا کر، انہیں اصولوں سے کام لے کر وہ آگے اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں، اور مذہب کے اندر پھر نئی روایات اور نئی، وہ کیا کام کرتا ہے یہ مجتہدین فی المذہب؟ وہ کام کرتے ہیں استخراج الاحکام حسب القواعد التي قررها الامام۔ مجتہدین فی المذہب کا کام کیا ہے کہ وہ امام نے جو قواعد مرتب کیے ہیں ان مرتب کردہ قواعد کے مطابق وہ آگے نئے مسائل مستقبل کرتے ہیں، جس طرح امام یوسف ہے، امام محمد ہے، امام ظفر ہے، اور اپنے دوسرے لوگ۔ 3 نمبر طبقہ ہے طبقۃ المجتہدین فی المسائل۔ تیسرا طبقہ کیا ہے؟ طبقۃ المجتہدین فی المسائل التي لا روایت فیہا عن الامام۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن مسائل کے بارے میں امام سے کوئی بات منقول نہیں، تو تیسرے طبقے کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے والے طبقوں اور ان پہلے والے اصولوں کو مد نظر رکھ کر اور اس طریقے استخراج کو مد نظر رکھ کر ان نئے پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اور حل پیش کرتے ہیں۔ طبقۃ المجتہدین فی المسائل التي لا روایت فیہا عن صاحب المذہب، التي لا روایت فیہا عن صاحب مذہب سے اس جزئی مسئلے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہوتی، تو یہ مجتہدین فی المسائل کیا کرتے ہیں کہ انہی مسائل سے انہی پیش جو پہلے سے اصول پہ شدہ ہے، طے شدہ اصول کے مطابق انہی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ اور ان کی مثالیں کیا ہیں؟ الطحاوی والکرخی والسرخسی والبزدوی وقاضی خان۔ کیا کام ہے ان کا؟ یستنبطون الاحکام من المسائل التي لا نص فيها عن الامام۔ چوتھا طبقہ ہے اصحاب التخریج، اصحاب التخریج۔ تخریج والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ جساس کی طرح ہے یقتدرون على تفصیل قول مجمل ذی وجہ، کہ امام کا کوئی قول ہے اور اس میں 2 چیزوں کا کیا ہے؟ احتمال، قول ذی وجہ ہے، تو یہ اصحاب التخریج کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے دلائل ہے وہ مہیا کرتے ہیں اور استدلال۔ اس طرح آپ کو ہدایہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو کئی اس طرح کی یہ عبارت ملتی ہے، قضا کی تخریج الترخی، قضا کی تخریج البزدوی، قضا کی تخریج فلان۔ تو یہ اصحاب التخریج جو ہے یہ مرتبہ اور طبقہ رابعہ ہے، ان کا کام پھر ان چیزوں کے لیے ادلہ فراہم کرنا اور تفصیل قول مجمل، یہ ان کا طریقہ ہے۔ 5واں طبقہ ہے طبقہ اصحاب الترجیح، کہ مذہب کے اندر 2 اقوال ہیں، یا مثال کے طور پر ایک شخص سے 2 اقوال ہیں۔ مثلا آپ کو اگر پتہ ہو امام شافعی کا تو آپ زیادہ نہیں پڑھتے، آپ کو پتہ نہیں کیا لوگ ہمارے ہاں کیا سمجھتے ہوں گے کہ امام شافعی کو کیوں پڑھتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب تک مدینہ منورہ میں تھے اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں تھے تو کچھ چیزوں کے بارے میں ان کی ایک رائے ہوئی، لیکن اس کے بعد جب امام شافعی رحمہ اللہ مصر تشریف لے گئے تو کئی چیزوں میں ان کی رائے بالکل بدل گئی، تو امام شافعی سے کئی چیزوں کے بارے میں 2 اقوال ہوتے ہیں، اور لوگ ناقدین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ قول قدیم ہے اور یہ قول جدید ہے۔ تو اسی طرح کے اقوال ہمارے یہاں میں ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ مثلا امام یوسف کی ایک رائے ہے، امام محمد کی دوسری رائے ہے، صاحبین کی ایک رائے ہے اور امام صاحب کی دوسری رائے ہے، شیخین کی ایک رائے ہے اور امام محمد کی دوسری رائے ہے۔ تو ان
ترجیح یہ ہے اسباب کل قدوری والمرغینان. اسی طرح آپ ہدایت ہے پڑھیں گے هذا اولى هذا ارجح هذا اوفق هذا ارفق بالناس. یہ اوفق ارفق اولى ارجح یہ ترجیح کے الفاظ ہیں. تو ایک چیز کو یا ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر کیا لیتے ہیں. اور چھٹا طبقہ ہے طبقۃ القادرین علی التمییز بین الاقوى والقوی والضعیف وظاہر الروایہ والروایۃ النادرہ. طبقۃ القادرین علی التمییز بین الاقوى والقوی والضعیف وبین ظاہر الروایہ والروایۃ النادرہ. کون سا مسئلہ یا کون سی دلیل یا کون سی بات ظاہر الروایت ہے, کون سی غیر ظاہر الروایت ہے, کون سی بات اور کون سی دلیل قوی ہے, کون سی اقوی ہے, کون سی ضعیف ہے. تو یہ ہے قادرین علی التمییز کہ جن کو یہ ملکہ حاصل ہو کہ وہ سمجھ سکتے ہوں اور یہ تمیز کر سکتے. اور ساتواں طبقہ تو چھوڑے مقلدین کا طبقہ المقلدین جن کا کچھ لا یقدرون علی ما ذکر, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس نے فرمایا ہے کیا فرمایا ہے اور جس کی دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے اور دلیل کیا ہوتی ہے اور راجع کیا ہوتا ہے اور مطلوب کیا ہوتا ہے. اور وہ اس کے لیے ابن عابدین شامی نے یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہے حاطب اللیل. حاطب اللیل کا آپ کو پتہ ہوگا نا. حاطب اللیل جب رات کو آدمی سیلاب آیا ہوا ہے اور ایک آدمی رات کے اندھیرے میں وہ چنتا ہے لکڑیاں چنتا ہے, تو لکڑیاں چنتے ہوئے جب وہ لمبی لمبی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو اٹھا لیتا ہے. کبھی کبھی وہ سانپ بھی اٹھا لیتا ہے, اس کو ڈس لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں حاطب اللیل. جس کو پتہ نہیں تھا بین الغث والسمین و بین القوی والضعیف و بین الراجح والضعیف. تو یہ بارہ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے پشاور یونیورسٹی میں, اچھے عالم تھے, مولانا محمود رحمہ اللہ کے شاگرد تھے, قاضی محمد مبارک اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جب اس طرح کی بات آتی تھی تو وہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ہؤلاء یقصدون الغایۃ بالبعد, یقصدون الغایۃ بالبعد. اچھا اس بارے میں میری ایک بات ہے وہ آپ نوٹ کر لیں. یہ طبقات المجتہدین جو انہوں نے یا طبقات الفقہاء جو انہوں نے شمار کر دیے ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. خطاب اور بزرگان گرفت الخطاس ہم اس پر گرفت نہیں کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے رسالہ در مذہب فاروق اعظم. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر مجتہدین مطلق میں سے سب سے بڑا مجتہد مطلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں نا یہاں کی بات امام ابو حنیفہ اور امام شافعی, امام مالک اور امام احمد سے شروع ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ ناراض نہ ہوں تو ہم طبقات المجتہدین ایک دوسرے انداز سے مرتب کریں. آپ مرتب کریں, میں نہیں مرتب کریں, آپ مرتب کریں. وہ آپ اس طرح مرتب کریں گے کہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو قضا کے یعنی دیکھیں یہ جو ہم خطبوں میں سنتے ہیں وہ اقوام علی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخذیاں آپ دیکھیں تو آپ عقل حیران ہو جائے. عقل بالکل انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وہ کسی زمان کسی علاقے میں کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی, وہ تفصیل تو میں کئی بار میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ جمع ہوئے تھے ایک جگہ, تو ایک بڑا کنواں تھا, اندھا کنواں تھا. تو ایک آدمی لوگ وہاں پہ کچھ باتیں کرتے ہیں, ایک آدمی کا پاؤں پھسل گیا اور گرنے والا. اس گرنے والے نے دوسرے آدمی کو پکڑ لیا, وہ دوسرے نے تیسرے کو پکڑ لیا, تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا. یہ جب گر رہا تھا اس نے اس کو گرا دیا, یہ جب گر رہا تھا تو اس نے دوسرے کو پکڑ لیا, وہ بھی گر گیا. وہ جب گرنے والا تھا اس نے چوتھے کو پکڑ لیا, وہ بھی گر گیا. چار وہ گر رہے ہیں اس اندھے کنویں کے اندر, چار ہوا. یمن میں یہ بات واقعہ پیش ہوا. اب وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی ہمارے آدمی مر گئے, کیا ہوگا, دیت کی بات کیسے ہوگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ دیت اس طرح ہوگی
کہ سب لوگ جو ہے وہ دیت جمع کریں گے جو عاقلہ ہے. اب تو ان کے وارثوں کو، جو مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے وارثوں کو دیت تو دی جائے گی. تو جو پہلا آدمی گرا تھا اس کو دیا ربع دیا، نہ ثلث دیا. جو دوسرا آدمی تھا اس کو دیا، پہلے والے کو دیا ربع دیا. ٹھیک ہے، پہلے والے کو دیت کا چوتھائی اس کو دیا. 3 حصے اس کی دیت اس چیز میں غرق ہو گئے کہ اس کے بعد 3 آدمی مر گئے. ٹھیک ہے، تیسرے آدمی کو کہا کہ تمہیں کیا ملے گا؟ ثلث دیا، اس لیے کہ تمہارے بعد 2 لوگ جو ہیں وہ مر گئے. اور جو تیسرا آدمی تھا اس کو نصف دیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے جو چھوٹا آدمی تھا اس کو ربع دیا، وہ چھوٹے آدمی کو دیا. میرے خیال میں وہ پہلے والے کو نہیں دینا چاہیے. پہلے والے کو نہیں دیا، اس لیے اس میں تو غلطی کی ہے. اس کے بارے میں کسی کی غلطی نہیں. یہ ربع دیا آخر والے کو دیا، اور یہ ثلث دوسرے والے کی ہے اور نصف تیسرے والے کے لیے. اب بات ہو گئی. ٹھیک ہے، جب چھوٹے تو پہنچ گئے تو پھر بات ہو گئی. پہلے والے کو دوسرے والے کو کیا ملا؟ ثلث 1/3. دوسرے والے کو کیا ملا؟ نصف. اور جو آخر میں تھا اس کو کیا ملا؟ اس کو ربع ملا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ واپس تشریف لائے مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فیصلے کو نافذ فرمایا. یعنی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ذہنی دوسرے بھی کئی چیزیں ہیں. نحمد العرب میں بھی کوئی قصہ ہے اس طرح کا، آپ کو یاد ہوگا جس نے نحمد العرب پڑھا ہے. وہ کیا قصہ ہے؟ کیا قصہ ہے؟ نحمد العرب میں کوئی قضاء علیم کے موضوع پر کوئی چیز ہے؟ اور 3 روٹیوں والا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو دیکھیں، پھر آپ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، پھر آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. تو یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. تو ان بڑے بڑے لوگوں کی فکر آپ کیسے نظر انداز کرتے ہیں کہ ان کو آپ طبقات کو کہاں میں شمار نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے؟ یہ شکوہ میرے ذہن کے قریب نہیں ہے. شکوہ ہے، شکوہ تو اپنے لوگوں سے، اپنے اکابرین سے ہوتا ہے. اگر آپ طبقات الفقہاء ادھر سے شروع کر دیں، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لحاظ سے شارع بھی ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم. تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کرام ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو فیصلہ کر، اب دیکھیں شریح اس میں نہیں، قاضی شریح کسی طبقے کا شمار نہیں. تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. قاضی شریح ایسے آدمی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اپنا فیصلہ لینے کے لیے ان کے وہاں جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں آپ اس طرح کریں گے. آپ کے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے ان اصول استنباط کو لیں جو چاروں ائمہ، بلکہ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں نا امام اوزاعی بھی مجتہد فی المذہب ہے، لیکن ان کا مذہب چل نہیں سکا، آگے نہیں چل سکا. آپ دیکھیں خود تو امام ابن جریر طبری بھی ہے، امام جعفر صادق بھی ہے. اب دیکھیں امام جعفر صادق کو بھی آپ نے شمار کیا. امام جعفر صادق صرف شیعوں کے امام نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. کچھ لوگ عجیب لوگ ہیں جنہوں نے تاریخی لحاظ سے اس بات کو رد کرنے کی کوشش کی کہ نہیں امام ابو حنیفہ نے جعفر صادق سے کچھ نہیں سیکھا. تو خدا کے بندے یہ تو کمال ہے ان کے لیے. یہ تو امام ابو حنیفہ کے لیے کوئی نقص کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق سے سیکھا. یہ تو ان کے لیے کمال کی بات ہے، اور آپ اس کمال کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ آپ امام جعفر صادق کو صرف شیعوں کا امام مان لیں. تو یہ چیزیں ہے، امام جعفر صادق ہے اور اس طرح کے دوسرے ائمہ ہیں لوگ، ان کو آپ کس اس میں شمار کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق تو صحابہ و تابعین صحابہ کے بعد ہے نا، صحابہ کے تو بعد ہے، امام تابعین میں تو ہے لیکن صحابہ میں تو نہیں. لیکن آپ اس طرح کریں کہ آپ جو اصول ہیں
استنباط، ان استنباط کے اصولوں کو آپ ایک جگہ ایک جمع کریں. سب کو جمع نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ 10-20 کو لے لیں، 10-20 ایک آدمی لے لیں، 10-20 دوسرا آدمی لے لیں اور ان کے بارے میں آپ ریسرچ شروع کریں اور ان کا جو مآخذ، ان کے جو مآخذ ہے، اصول استنباط کے جو مآخذ ہیں وہ آپ صحابہ کرام کی آثار میں، ان کی روایات میں یا ان کے فیصلوں میں ان چیزوں کو ڈھونڈ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اصل مجتہدین فی المسائل. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو علماء نے مان لیا ہے. میں یہ نہیں کہتا اور فقہاء اسلام نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے یہ چیز اپنی طرف سے کر لی ہے. انہوں نے تو یہ نہیں فرمایا، یہ تو فقہاء نے نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ چیز صحابہ سے لی نہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز قرآن سے، سنت سے اور اجماع سے یہ چیز لی ہے، صحابہ کرام کے فیصلوں سے، خلفائے راشدین کے فیصلوں سے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں. لیکن بعد کے لوگوں نے جو طبقات کی بات کی ہے اور جو پہلے طبقات میں ہم لوگوں کو شمار، آپ تھوڑی سی اس چیز کو بدل دیں. فکر نہیں بدل سکتے آپ، یعنی آپ فکر پر اعتراض نہیں کر سکتے. ایسا نہ ہو کہ آپ کل کہیں کہ فقہاء نے غلط بات کی. دیکھو مطلب یہ ہے کہ ان کی فکر غلط نہیں ہے. فقہاء سے مراد ان کی وہ فقہاء ہیں جنہوں نے فقہ کو مدون کیا ہے، لیکن ان کی بات کی بھی زبردست اچھی تعبیر ہے، اچھی تعبیر ہے، ایک اچھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. ان کا مطلب یہ نہیں تھا. دیکھیں صحابہ کرام کے زمانے میں تو فقہ مدون نہیں، وقائع بھی اتنے زیادہ نہیں. باقاعدہ جو فقہ مدون ہوئی اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بات رکھ دی. اور یہ امام حنیفہ نے بھی نہیں فرمایا ہے کہ میں سب سے پہلے فقہ میں سب سے پہلے ہوں اور باقی لوگ میرے بعد میں ہیں. یہ تو شافعی نے یہ بات کی ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن کے اندر اس طرح کے شبہات پیدا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے. بالکل پہلے ہی اسی طرح بات ہو گئی جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ من اعلم الناس، اور اس نے بالکل ٹھیک کہا کہ آنا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری شان یہ تھی کہ تم یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سب سے آنا. بس اسی طرح کی ایک بات ہے، باقی ایسی بات نہیں ہے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات بنیادی طور پر غلط نہیں تھی، میں اس کو بھی غلط نہیں کرتا. اس لیے کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فقیہ ہیں اور صحابہ کرام فقیہ نہیں ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ جو تدوین فقہ ہوئی، جو اصول مرتب ہوئے، جو مدون ہوئے، ان مدون مرتب اور اس طرح کے انداز، ایک فن کے انداز میں جو شائع ہوئے، اس میں ایک جو طبقات ہیں، اس کے بعد جو طبقات بن رہے ہیں وہ، تو یہ بات 100% درست ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف جو کام میں نے آپ کو دے دیا اس کو آپ ذرا سوچیں. اس کے بعد جو مجھے تھوڑی سی خلش رہتی ہے وہ بھی بیان بتا دیتا ہوں. یہ جو طبقۃ المجتہدین فی المسائل ہے، طبقۃ المجتہدین فی المسائل، اس میں چھوٹی سی بات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اس کے لیے شامی صاحب نے رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یستنبطون الاحکام من المسائل التي من المسائل التي لا نص فيها عنه. یعنی مجتہدین فی المسائل کیا کریں؟ پہلے والے مستنبط اور مجتہد فیہ مسئلے کو بنیاد بنا کر اس مسئلے سے اور مسئلے استنباط کریں. یہ چیز مجھے تھوڑی سی اچھی نہیں لگتی، واللہ اعلم، یہ میری غلطی ہو. اور اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ماوراء النہر کے علماء ہیں، اس زمانے کے اندر بالکل جب یہ 8ویں 9ویں صدی کے بعد 10ویں صدی کے زمانے میں یہ جو ماوراء النہر کے علماء ہیں، ان میں ایک چھوٹی سی کمزوری آتی ہے. شاید اس کا مجھے زیادہ علم نہ ہو، یہ بھی میں نے زیادہ تحقیق نہیں کی ہوگی، لیکن مجھے جو چیز کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہوا ہے. مثلا ایک مسئلہ مجتہد فیہ مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے اجتہادی مسئلہ. وہ اجتہادی مسئلہ امام ابو حنیفہ یا امام یوسف یا امام محمد کی طرف منسوب ہے. بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا. مثال آگے پھر ان ماوراء النہر والوں نے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر اس سے اور مسائل استنباط کیے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ مسائل کے استنباط کے لیے کسی اجتہادی مسئلے کو بنیاد نہ بنایا جاتا، بلکہ
براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول کو بنیاد بنایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ زیادہ سے زیادہ دور جو ہے وہ مسئلے مجتہد فیہ تک، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم تو مجتہدین فی المسائل ہیں۔ تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جو مجتہدین فی المسائل ہے ان کے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہونا چاہیے استعداد کے لحاظ سے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ استعداد نہ ہو تو وہ بات کہ کم از کم وہ مسئلے مجتہد فیہ کو اصل لگانا ہے، یعنی مجھے اس میں جو کھٹک ہے وہ یہ کہ مسئلے مجتہد فیہ کو اصل مت بنائے، اصل بنائے اس کو جو اصل ہے، جو اٹل ہے قرآن اور سنت ہے، یعنی کسی بات کے لیے دلیل کوئی اجتہادی مسئلہ نہ ہو بلکہ آخری دلیل وہی، اور ان کے نزدیک بھی آخری دلیل قرآن اور سنت ہونا ہے۔ شاید تعبیر میں کوئی کمزوری آ گئی ہو اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، یعنی میں اس بات پر اڑتا نہیں ہے، اڑا نہیں رہتا کہ بس خواہ مخواہ کی بات جو ہے وہ، اور نہ ان پر میں یہ الزام لگانا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن اور سنت کو ماخذ نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے، لیکن یہ تعبیر کا تھوڑا سا اختلاف ہے، تعبیر کا اختلاف ہے۔ تعبیر میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم مسائل تک نہیں جائیں گے بلکہ مسائل کے اصل تک جائیں گے، اور مسائل مجتہد فیہا اصل نہیں ہے بلکہ تعبیر میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ ذہن میں تو ہے، عقیدے میں بھی ہے، عقیدے کی کوئی خرابی نہیں ہے، ذہن کی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن تعبیر کی کوئی کمزوری شاید ہو، اگر نہ بھی ہو تو پھر میری غلطی سمجھے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے کچھ اصول ہیں جو آپ نے ان چیزوں کو، ان اصولوں کو سمجھنا ہے۔ وہ اصول چند بنیادی قواعد ہیں۔ ان بنیادی قواعد میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ لوگوں نے 5-6 چیزیں لی ہیں، کچھ لوگوں نے اس سے کچھ زیادہ لی ہیں، کچھ لوگوں نے 100 چیزیں لی ہیں اصول، کچھ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ لی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے دفعات ہیں، مواد ہیں، مجلہ کے پورے مواد کو غالباً 1851 بتایا تھا، لیکن جو آپ کو دی گئی ہے وہ فوٹوسٹیٹ کاپی، اس میں تو 100 کے لگ بھگ وہ بھی اصول ہیں بنیادی۔ آج میں آپ کو جو بیان کروں گا وہ 5-6 چیزیں ہیں جو اس تمام فقہی مباحث جو ہے اس کو احاطہ کیے ہیں، اور یہ میں نے لی ہے علامہ ابن نجیم کی کتاب جو الاشباح والنظائر ہے، اس سے میں نے، آپ بھی وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر تو ہے لا ثواب الا بالنیہ، لیکن اس کو میں نے چھوڑ دیا، لا ثواب الا بالنیہ، اس لیے کہ ایک طرف تو آپ کو احکام فرعیہ عملیہ کی بات کرتے ہیں، پھر دوسری طرف ثواب کی طرف جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ تو ہے ہی پہلے سے، تو انہوں نے اس کو لا ثواب الا بالنیہ کو پہلی چیز، پہلی بنیاد دی، لیکن اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ تو ویسے بھی ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے الامور بمقاصدها، الامور بمقاصدها، یعنی تعتبر الامور، یا آپ کہیں کہ تؤخذ الامور، تعامل مع الامور، تحکم یا یحکم علی الامور طبقا نظرا الى مقاصدها، یہ بنیاد ہے۔ اس کے اندر مثال کے طور پر الشیء الواحد یتصف بالحل والحرمة، الشیء الواحد یتصف بالحل والحرمة۔ عصیر العنب کے بارے میں کیا رائے ہے آپ، جائز ہے کہ ناجائز؟ اب الامور بمقاصدها یہاں متوجہ کریں، عصیر العنب کا مقصد کیا ہے، خمر یا خل؟ اگر خمر مقصد ہے تو حرام، اگر خل مقصد ہے تو حلال۔
الامور بمقاصد، الامور بمقاصد. اسی طرح مثال کے طور پر فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور یہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر اس نے باہر سے کسی کی فوتگی کی آواز سنی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ رہا ہے، ادھر اعلان ہوا مسجد کو فلاں آدمی فوت ہو گیا، تو درمیان میں یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی بتاؤ انا للہ و انا الیہ راجعون آیت ہے یا آیت سے قرآن مجید کے کیا ہے؟ بھائی نماز میں کیا پڑھا تو اس نے تو آیت پڑھی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی کہ نہیں؟ فاسد. الامور بمقاصد. آیت پڑھ لی لیکن آیت کیوں پڑھی؟ قرآت کی وجہ سے پڑھ لی یا خارجی ایک امر سے متاثر ہونے کی وجہ سے پڑھی، یا اس کو مثال کے طور پر اس کو کسی نے مسجد میں یہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے آ کر دیا میں تمہارا بیٹا پاس ہو گیا، میڈیکل سیٹ مل گئی اس کو، ہاں اور اتنے نمبر لے لیں، فلاں کام ہو گیا، فلاں تمہارا کام ہو گیا، نوکری مل گئی، ویزا آ گیا تمہارا، الحمدللہ. تو الحمدللہ تو قرآن کیا ہے؟ تو نماز فاسد ہو گئی کہ نہیں فاسد؟ الامور بمقاصد. اسی طرح اور کیا مثال ہے؟ الیمین علی نیت الحالف او المستحلف. ایک آدمی دوسرے کو قسم دے رہا ہے تو قسم میں نیت کس کا معتبر ہے؟ اس کا معتبر ہے یا اس کا معتبر ہے جو مستحلف ہے؟ عام علماء یہ کہتے ہیں کہ نیت المستحلف معتبر ہے، نیت الحالف معتبر نہیں. تو ایک لحاظ سے وہ قسم درست ہے اور ایک لحاظ سے غلط ہے. اگر آپ نیت المستحلف لے لیں تو اس میں وہ کچھ آگے پیچھے کر لیں تو نہیں کر سکتا. نیت الحالف لے لیں، بھائی فلاں کام تم نے، بھائی تم وہاں پہ تم نے جھوٹ بولا، مثال کے طور پر ایک آدمی کو تم نے جھوٹ بولا، سیاق سباق ایک آدمی کی ایک بات کی طرف اشارہ کرتا اور ایک آدمی دوسرے کو تم نے جھوٹ بولا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں قسم اٹھاؤں واللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، مطلب کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو کہا اللہ ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا. وہ دوسری بات کر رہا ہے اور تم تیسری چیز پر قسم اٹھا رہے ہو. تو نیت الحالف معتبر ہے، نیت المستحلف معتبر ہے. اب اگر تمہارا مذہب تمہاری رائے ہے کہ نیت المستحلف معتبر ہے اور تم نے کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو ایمان باللہ کی بات کی ہے، تو تم نے غلط بات کی. حالانکہ یعنی تم قسم میں حاضر ہو، اس لیے کہ اس نے اس موضوع پر تمہیں قسم نہیں دی تھی. یہ چیز اس طرح ایک اور مثال بھی ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے کہ پیٹ بھر کر کھانا حرام ہے کہ حلال؟ ایک نوالا بھی اور نہیں ہضم کر سکتا، ایک نوالا بھی اور اس کی جگہ نہیں. وہ کچھ تو میں طالب علموں کو پڑھاتا تھا تو اخون کی مسجد پہ بیٹھا اس کھا تو میں اس کی تعریف کر رہا تھا کہ بھائی اس کی کیا تعریف ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سیر ہوتا تھا. شیر کی کیا تعریف ہے؟ شیر کی تعریف ہے کہ کوئی اس کو کہے کہ کھانا کھاؤ تو اس کو غصہ آتا تو اس کو غصہ آتا. دوسری تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ جب ڈکارے آگے سے ایک دو نوالے نکل جائے، یا اس کو لٹایا جائے اور اس کو کسی طرح گولا جائے، اس میں چکر لے جائے تو چکر کھائے. چلو ایک تعریف آپ کی کریں، مثلا اس کے پیٹ پر جو ہے نا وہ چمنٹی نہیں چل سکتی، چمنٹی اس کے پیٹ پر نہیں چل سکتی. اس طرح ایک اور تعریف آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ بھی ہے ان کے ادا کرنا ہے. تو یہ ہو گئی اس کی. تو پیٹ بھر کر کھانا حرام، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. لیکن آپ میں سے کون ہے ہاتھ اٹھائے جس نے رمضان میں سحری کے وقت پیٹ بھر کر نہیں کھایا؟ رمضان میں سحری کے وقت جس نے پیٹ بھر کر، فقہاء نے لکھا ہے کسی لوگ جائز ہے، اس لیے آنے والا دن ہے تو
بیچارہ کچھ بچا کے رکھے تھا کہ کام آ جائے دوپہر کے بعد بھی کچھ نہ کچھ، تو کہتے ہیں کہ اگر اس نیت سے کہا ہے کہ دن کو مجھے زیادہ ظاہر ہے ایک چیز جو ہے وہ اپنے مثل سے ظاہر ہوتی ہے، جو قوت ہے اس کی مثل ہے، اور یقین اور شک جو ہے وہ قوت میں یقین کی مثل اور نظیر نہیں۔ اس سے کیا استنباط کرتے ہیں علماء نے، کیا استنباط کیا ہے؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا وجد احدکم شیء، وضو بناتے وقت یا مسجد میں جاتے وقت اگر آپ کو کچھ ادھر ادھر کی کچھ چیز محسوس ہو، فلا يخرجن من المسجد حتى يجد ريحا او يسمع صوتا۔ اب خیر کچھ لطیفے کی درمیان ہے، فلا يخرجن من المسجد، اس وقت تک وہ مسجد سے باہر نہ نکلے جب تک اس کو یجد ریحا، یا تو وہ بدبو محسوس کرے، او یسمع صوتا، یا وہ کیا کرے آواز۔ لیکن اگر وہ ریح بھی محسوس نہ کرے اور آواز بھی نہ سنے، لیکن اس کو یقین ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو پھر اس کو باہر وضو کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے۔ لیکن حدیث میں تو یہ بات حتی یجد ریحا و یسمع صوتا۔ اسی وجہ سے کسی جگہ پاکستان میں اور دوسرے ہمارے علاقے کی طرف وہاں کسی نے کہا تھا کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ یہ جو لوگ امام ابو حنیفہ کے مخالف ہیں نا، ان کی ساری نمازیں ہیں، اس لیے کہ زبردست قسم کا دھماکہ نہ کرے گا تو پھر وہ کیا وہ ان کا وضو نہیں، یا جب سارے لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو نہیں سنی، میں نے تو مجھے بدبو بھی نہیں آئی، حالانکہ وضو، اس کا مطلب یقین، یہ یقین کے اسباب میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ مقصود نہیں ہے۔ یقین کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یقین کے دو ذرائع ہیں، یجد ریحا اور یسمع صوتا، یہ اسباب یقین ہے۔ یقین سے، یقین کی تعبیر اسباب سے ہوتی، اسباب معبر بن گئے یقین سے، اصل معبر بھی یقین ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے بجائے یقین کے اسباب سے تعبیر۔ اب دیکھیں یقین، اس نے تو وضو بنایا، وہ وضو کا بن جانا یقین ہے، اور وضو کا ٹوٹنا یہ کیا ہے؟ شک۔ تو الیقین لا یزول بالشک، لا فلا یرجعن فلا یخرجن من المسجد حتی یتیقن حتی یجد ریحا و یسمع صوتا، کا مطلب کیا ہے؟ حتی یتیقن، الیقین لا یزول بالشک۔ اس کے بعد اس کی کئی چیزیں ہیں کہ جس کا الیقین لا یزول بالشک، مثلا اس سے جو اور قواعد نکلے ہیں، الاصل بقاء ما كان على ما كان، الاصل بقاء ما كان على ما كان، اس کی تفصیلات آئے گی انشاءاللہ۔ الاصل براءۃ الذمہ، یہ بھی الیقین لا یزول بالشک کے تحت آتی ہے یہ چیز۔ من شک هل فعل او لا فالاصل عدمه، من شک هل فعل او لا فالاصل عدمه، من شک هل فعل زیادہ زائدہ او لا۔ آپ کو پتہ ہے نا نماز میں اگر شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہیں کہ 2 پڑھی ہیں تو بنا کس پر ہوگی؟ بنا عدد عدد۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک اور قاعدہ بھی نکلا ہے، الاصل ازاحة الحادث الى احد اوقاته، تو یہ چیزیں الیقین لا یزول بالشک۔ تیسرا قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ
تجلب التيسير. جب عسر آتا ہے تو یسر بھی آتا ہے، جب تنگی آتی ہے تو وسعت بھی آتی ہے. المشقت تجلب التيسير. سفر میں 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ المشقت تجلب التيسير. سفر میں روزہ کھا بھی سکتے ہیں، کیوں؟ المشقت تجلب التيسير. کتنی مثالیں ہیں اس کی. اور یہ پھر آپ کو اسباب تخفیف، مشقت کے تحت جو دوسرے اسباب تخفیف ہیں، مثلا سفر ہے، مرض ہے، اکراہ ہے، نسیان ہے، جہل ہے، نقص ہے. سفر میں بھی تیسیر، اور مرض میں بھی تیسیر. کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، یہ آسان ہے. اور اکراہ میں بھی تیسیر، لا اکراہ فی الدین الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. نسیان بھی ہے، المشقت تجلب التيسير. رفع عن امتی الخطا والنسیان. یہ جو بھولے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیوں؟ المشقت تجلب التيسير. اور بھولے سے نماز میں سے جسم لازم ہو جاتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. یہ کیوں؟ نماز میں کیوں یہ آسانی ہے؟ نماز کی حالت مذکر ہے اور روزے کی حالت مذکر نہیں. روزے میں نسیان معاف، اس لیے کہ روزے کی حالت مذکر نہیں. روزہ ہے تو روزہ کا معنی کیا ہے؟ آپ کسی خاص کیفیت میں ہیں، آپ کسی خاص جگہ میں ہیں. نہیں، روزہ ہے. آج اب پتہ چل جاتا ہے ویسے کسی کا روزہ ہے کسی کا نہیں، پتہ چل جاتا ہے. نہیں، حالت مذکر نہیں. لیکن نماز کی حالت کیا ہے؟ مذکر. نماز میں آپ یا کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوں گے، تو قبل رکوع کھڑے ہوں گے، مسجد میں کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھے ہوں گے، یا رکوع میں ہوں گے، یا سجدے میں ہوں گے، یا قیام میں ہوں گے، یا قوما میں، جلسہ میں. تو نماز کی حالت مذکر ہے تو وہاں پہ نسیان کسی دسا والا ہے. اور روزے کی حالت مذکر نہیں ہے تو پھر وہاں پہ نسیان میں کچھ بھی لازم نہیں رہتا. اچھا، اسی طرح نقص بھی. النقص، انسان کے اندر کوئی نقص ہے. مثال کے طور پر وہ بول نہیں سکتا، گونگا ہے. تو گونگا ہے تو اس کے لیے قرات کیسے؟ وہ دل میں جو آئے کوئی پڑھ، وہ زبان سے اس کو سمجھ. اسی طرح ایک اور قاعدہ ہے، الضرر یزال. الضرر یزال، ضرر کو ظاہر کیا جائے. الضرر یزال. البتہ الضرر لا یزال بالضرر، الضرر لا یزال بمثلہ. ضرر کا زوال ٹھیک ہے، یہ درست، ضرر ظاہر کیا جائے، دفع کیا جائے، لیکن ضرر کو ضرر کے ذریعے نہیں دفع کیا جائے. امن کو بدامنی کے ذریعے نہیں قائم کیا جائے، اور اسلام کو ظلم کے ذریعے نہیں غالب کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الضرر یزال. پھر اس کے آگے الضرورات تبیح المحظورات. الضرورات تبیح المحظورات. ضرورت جو ہے محظور کو مباح کرتی ہے. ضرورت محظور کو مباح کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے آئندہ انشاءاللہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے. 3 چیزیں ہیں ضرورت کے تحت عنوان کے تحت. ایک کو کہتے ہیں ضروریات اور ایک کو کہتے ہیں حاجیات. تو حاجیات جو ہے وہ ضروریات سے کم مرتبے کی، اور کبھی کبھی یہ آپ انشاءاللہ ایک مادے میں پڑھ لیں گے کہ الحاجت قد تنزل منزلۃ الضرورہ. کبھی کبھی حاجت کو بھی ضرورت کا حکم جو ہے وہ مل جاتا ہے اور وہ بھی ضرورت کی طرح مبیح للمحظورات بن جاتی ہے. لیکن وہ تو
انشاءاللہ جب حاجیات اور ضروریات پڑھیں گے تو اس کے بعد اب ضرورات اس سے یہ فائدہ بھی نکلا کہ اب ضروری یتقدر بقدر الضرورہ، اب ضروری یتقدر بقدر الضرورہ، اس لیے کہ وہ تو مجبوری کی وجہ سے جتنی مجبوری ہے، مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت کھانا اس کے لیے جو مر رہا ہو کتنا کھائے، سحری میں بھی کھائے، خنزیر کا گوشت اگر سحری کے وقت آدمی کو، ابھی ہم نے کہا کہ سحری میں پر ہو کر کھانا جائز ہے، لیکن اگر خنزیر کا گوشت کسی کو سحری کے وقت ملے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ پر ہو کر کھانا جائز ہے؟ بقدر الضرورہ، بقدر الضرورہ۔ پھر یہ ہے کہ ضروری میں بھی مراتب ہے، ضروری میں بھی جو چیز بقدر ضرورت جائز ہے اس میں بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کم سے کم اس پر ضروری کے بھی مراتب۔ مثلا ضروری کا مطلب کیا ہے؟ ضروری کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مباح ہونا ضرورت ہے، تو جن چیزوں کا مباح ہونا ضرورت ہے آپ اس کی ایک فہرست بنائیں، مثال کے طور پر سب سے خبیث اور انتہائی پلید چیز ہے کیا ہے؟ خنزیر۔ خنزیر کے بعد اس چیز کا مطلب ہے مثال کے طور پر کتے، مثال تو خنزیر سے دوسرے نمبر پر نیچے کیا ہے؟ کتے سے نیچے مثال کے طور پر کیا ہے؟ مثلا گدھا، گدھا ہمارے پشتوں میں لوگ اس کو گدھا کہتے ہیں، گدھا اس کو کہتے ہیں جس پر تم بیٹھتے ہیں، نیچے جو پڑا ہوتا ہے اس کو خر کو کہتے ہیں، گدھا نہیں کہتے، گدھا۔ تو تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ گدھا۔ چوتھے نمبر پر بکرا ہے جو مردار، اور پانچویں نمبر پر